النساء بنت بس ٹھیک ہے. حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ خیر النساء بنت فقیر محمد کی روح کو ہدیہ ثواب کروا. فاتحہ. صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. صلوات عزیزان محترم، اب تو یقیناً یہ آیت آپ کے لیے جانی پہچانی آیت ہے جس کا ترجمہ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے اپنے کلمات کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی سعی و کوشش کو منقطع کر دے، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اس آیت میں یرید کے بعد لفظ اللہ آیا ہے، اور لفظ اللہ اسم ذات ہے، باقی اسماء صفاتیاں ہیں. اس آیت میں نہ کریم کہا گیا ہے نہ رحیم کہا گیا ہے، جبکہ اس میں کرم پایا گیا تو اسے کریم کہا گیا. اس نے ہمارے گناہوں کو دامن عفو میں جگہ دی تو اسے غفار کہا گیا. اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا تو اسے ستار کہا گیا. جس چیز میں چاہا کلام پیدا کر دیا تو اسے متکلم کہا گیا. اور رحم تو اس کی شان ہے ہی، ایسی شان ہے کہ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ قابل تعریف ہے وہ پروردگار جس کی رحمت آگے آگے چلتی ہے اور غضب پیچھے پیچھے چلتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. رحمت آگے آگے، غضب پیچھے پیچھے. اسے ہماری طرح غصہ نہیں آتا،
یہ غصہ تو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اس کے یہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، اس کے یہاں رحمت پہلے ہے، غضب بعد میں ہے، ہمارے یہاں غضب پہلے ہے، رحمت بعد میں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کے اس کا بخش دینا سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب وہ کیسے بخش دے گا، انہوں نے تو گناہ ہی اتنے کر ڈالے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ دروازے ہی بند ہو گئے، وہ کیسے بخش دے گا؟ تو اس نے آواز دی کہ میری رحمت کو، میرے کرم کو، میرے رحم کو اپنے نقطۂ نظر سے مت دیکھنا۔ اگر میری رحمتوں کا اندازہ کرنا ہے تو آل محمد کو دیکھتے جانا، رحمتوں کا اندازہ ہوتا چلا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے صاحب وہ جو اس دن گفتگو چل رہی تھی، تو میں آج اسی کو صاف کرنے والا ہوں۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آل محمد کو دیکھتے جاؤ، رحمتوں کا اندازہ کرتے جاؤ۔ میں مصیبتوں میں پھنسا کے بچانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ دنیا کے حکمران ایسا کرتے ہیں کہ پہلے مصیبت میں پھانس دیں پھر بچا لیں گے، اپنی شخصیت کا روب جمانے کے لیے۔ اور اس کے لیے اردو میں ایک مثال بھی ہے کہ یہ تو وہ بھی بیان کر دوں۔ آگ لگا کر بالٹی میں پانی لے کے دوڑے، پہلے تو خود نے آگ لگائی، پھر بالٹی میں پانی لے کر آئے تاکہ ہر دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آگ نہ بجھتی۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آگ ہی نہ لگتی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اللہ اکبر۔ ہے نا؟ تو اس کے یہاں تو رحم ہی رحم ہے، اور کیسا رحم ہے بتا دوں؟ ایسا رحم ہے کہ آپ ہر شب جمعہ کو دعائے قبیل کی تلاوت کرتے ہی ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے خدا۔ اب اس کیفیت کو محسوس کیجئے، اس کا کوئی ترجمہ کرے تو میں بھی جانوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اے جلدی راضی ہو جانے والے خدا، راضی کرنے کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے ڈالر ہیں آپ کے پاس، اور ڈالر کے ساتھ ساتھ اقتدار بھی ہے۔ دولت کے ساتھ اگر اقتدار آ جاتا ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، مشکل سے سنبھال پاتا ہے۔ آپ بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جیسے آپ نے ٹرن لیا سامنے سے غریب آ رہا ہے، آپ اس سے ٹکرا گئے، لیکن آپ میں شرافت ہے، اور اپنی شرافت کی بنا پر فوراً آپ نے کہا بھیا معاف کر دینا۔ میاں وہ آپ کو غریب دعائیں دینے لگا، ہے نا؟ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے، کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہے، کمزور ہے، ایک دم راضی ہو گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیسے خاموش بیٹھے ہیں؟ ایک دم راضی ہو گیا۔ اب اس کے برعکس فرض کیجئے کہ سامنے طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، بے پناہ دولت ہے، تو راضی کرنے میں لوہے لگ جاتے ہیں۔ آپ اپنے سماج میں دیکھ لیجئے، خدا کی قسم کبھی کبھی تو وطن بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ وطن کی بات نہیں کر رہا، میں گھر بھی چھوڑنا پڑ جاوے، میں گھر کی بات نہیں کر رہا، کبھی کبھی دنیا بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہے۔ ہاں، اپنے بھی آوازیں بلند کرنے لگتے ہیں، یار تم نے پڑھنا ہی ایسے آدمی سے پھانس لیا، میں ساتھ نہیں دوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کا نام ہے کہ نہیں؟ کہ تم نے ایسے آدمی سے بگاڑ لی، مجھے بیچ میں مت ڈالنا بھائی، یہ میرا اپنا ہے جو بول رہا ہے۔
یہ میرا لہو ہے جو مجھ سے کنارہ کشی کر رہا ہے، دامن چھوڑا رہا ہے. کیوں کہ سامنے طاقت ہے، سامنے اقتدار ہے، دولت ہے، سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہا ہے نا. تو راضی کرنے میں لوہے لگ جاتے ہیں. سامنے والوں کو ایک معمولی سی غلطی پہ تو دنیا والوں کا یہ حال ہے کہ مزاج تھامے نہیں تھمتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. مگر وہ قادر مطلق پروردگار کہ جو اپنے لیے کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی ذرے ذرے پہ حکومت ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے خدا، ارے سوچو کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے جو کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی ایک سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے. صلوات بھیجئے محمد. اندازہ ہے؟ تو اس کے یہاں تو رحم ہی رحم ہے. اور کہیے تو دلیل بھی دے دوں. کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اجتماعی گفتگو کر رہا ہوں، سب نے مل کے لکھا ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، بہت ہی گنہگار تھا. دیکھیے کچھ ہمارے بزرگ بھی جوانوں کے حوصلے توڑ دیتے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا نوجوان بیٹھا ہو کہ جو یہ کہ میں کیا کروں گا، نماز پڑھ کے میں نے تو گناہ اتنے کیے، کر ڈالے کہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے. اور جس کی دلیل یہ ہے کہ مولا کائنات جب تخت کوفہ پر جلوہ افروز ہوئے تو ایک شخص نے افلاطون کا قول نقل کیا کہ مولانا افلاطون کا یہ قول ہے کہ آسمان کی کمانوں سے قضاء و قدر کے تیر چل رہے ہیں اور انسان نشانہ ہے. تو وہ کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ مولا اگر ایسی سچویشن ہو تو این المفر، ہم کہاں بھاگ کے جائیں، ہم کہاں بھاگیں؟ تو مولا نے جواب دیا اسی کی طرف بھاگو، اسی کی طرف دوڑو. نہیں، آپ کو تاکہ آپ بولیں اس لیے مجھے آسان لفظوں میں مولا کائنات کے ہی الفاظ بیان کرنے چاہیے. مولا فن نے ایک مثال دے کے سمجھایا، ارے تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو مارتی ہے تو دامن سے اسی کے لپٹ جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، ارے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اسی کی طرف جاؤ. اور جس کی دلیل اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری بھی آخری مجلس ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی آخری ہو، چونکہ بھیا زندگی کا بھروسہ کچھ ہے نہیں. اور ڈاکٹر عمار ویسے ہی میرے سامنے بیٹھے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے نام. خدا ایسے ڈاکٹروں کو سلامت رکھے جو کم سے کم اتنا تو حوصلہ بخشے، اپنے ذاکروں کو جو ان کے فاطمہ کے لال کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو حوصلہ بخشتے ہیں. یہی کافی ہے ہمارے لیے. بہرحال دلیل، جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، بہت ہی پکا گنہگار، بڑا. موسیٰ پہ وحی ہوئی، موسیٰ اس کو نکال دو گاؤں سے، ہم ڈرتے ہیں کہ سب پہ عذاب نہ آ جائے. گنہگار ایک ہے، عذاب پہ سب پہ آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ ایک کو بھی گنہگار مت ہونے دو. وہی ہو گئی، جاؤ نکالو. وہ تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے، معلوم ہوا یہ ہے وہ شخص. نکال یہاں سے، اسے نکال دیا. وہ دوسرے قریے میں پہنچ گیا، پھر وہی ہوئی، موسیٰ وہاں سے بھی نکالو، اس گاؤں سے بھی نکال دو، عذاب آ جائے گا. موسیٰ پھر اس گاؤں میں پہنچے، ایک قریے سے دوسرا قریہ، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرا گاؤں. اسے نکال دیا. اس نے پہاڑوں کے دامن میں پناہ لے لی جا کے، کہ جب گاؤں میں سہارا ہی نہ رہا تو پہاڑوں کے دامن میں پہنچ گیا. اب جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے سوچا یار دنیا تو جا ہی رہی ہاتھ سے، آخرت تو میں پہلے ہی کھو چکا ہوں.
بھئی آخرت تو میں کھو چکا، ایک دنیا بچی تھی وہ بھی آج جا رہی ہے. تو اس نے فوراً اپنا رخسار جو ہے نا خاک پہ رکھا. دیکھیے یہ دل کی آواز ہے. خاک پہ رکھ کے رخسار آواز دی، اے پروردگار اس کو بخش دے کہ جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، اور تیرے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اس کو بخش دے. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا اور دہن سے یہ نپے تلے جملے نکلے، ملک الموت حاضر ہو گئے، روح قبض کر لی. موسیٰ پہ وحی ہوئی، موسیٰ فلاں پہاڑ کے دامن میں میرا بندہ مر گیا ہے. توجہ کیجئے، جاؤ فلاں پہاڑ کے دامن میں جاؤ، میرا بندہ مر گیا ہے، غسل و کفن کا انتظام کرو. جناب موسیٰ پہنچے، تلاش کرتے کرتے وہاں بھی پہنچے. بس دیکھیے میں نے پڑھنے کو تو 12 ملی سے پڑھ دی، مگر ایک جملے پہ اس بات کا متمنی نہیں ہوا ہوں کہ آپ مجھے داد دیں، تعریف کریں، جو آپ کو پسند آئی آپ نے بولے، لیکن اس جملے پہ میں چپ نہیں رہنے دوں گا کسی کو. جاؤ. تلاش کرتے ہوئے پہنچے پہاڑ کے دامن میں، دیکھا، دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، ہائیں یہ تو وہی بندہ ہے جس کو گاؤں سے نکالا تھا، مگر چونکہ حکم خدا تھا اس لیے غسل بھی دیا اور کفن بھی پہنایا. لیکن جب کفن پہنا چکے اور غسل دے چکے اور دفن کر دیا تو مقام مناجات پہ جا کر کہا پروردگار ہے تو وہی بندہ، وہی گنہگار جس کو تو نے اس گاؤں سے نکلوایا تھا. کہا ہاں ہے تو وہی، مگر آخر میں اس نے اپنا رخسار خاک پہ رکھ کے مجھے آواز دی تھی. دیکھیے گا میرے بھائی، اس نے آخر وقت میں اپنا رخسار خاک پہ رکھ کے مجھے آواز دی تھی، خاک پہ رخسار رکھ کے آواز دی تھی. اور موسیٰ تم جانتے ہو کہ مجھے خاکساری پسند ہے، اداکاری پسند نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. معاملہ کیسا؟ توجہ ہے. دیکھیے نوجوان کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس مت ہونا. تم تو اس کے ماننے والے ہو کہ تمہارا کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں. میں تو برابر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جنت آپ کو نہ ملے گی تو کس چوٹے کو ملے گی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کے نام پر. دیکھیں دولت کا ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور دولت کو ٹھوکر مارنا بھی معمولی بات نہیں ہے. اگر معرفت کے ساتھ اس کو ایک سجدہ ہو جائے نا، معرفت کے ساتھ، تو مملکت فرعونی بھی نگاہوں سے گر جاتی ہے. خدا کی قسم دلیل دے رہا ہوں. فرعون نے 70 جادوگروں کو بلایا چھاٹ کے موسیٰ کے مقابلے کے لیے. 70 جادوگر آئے اور انہیں اپنے فن میں کمانڈ حاصل تھا. اتنا کمانڈ حاصل تھا کہ فرعون سے کہہ رہے تھے فرعون تیری عزت کی قسم ہم غالب ہوں گے. اس رب العزت کے سامنے فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے. سمجھے صاحب؟ اتنا کمانڈ حاصل تھا. یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم جیتیں گے؟ اس لیے کہ انہیں اپنے فن پہ بھروسہ تھا، ہے نا، کہ جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. یقین تھا. اور جب جناب موسیٰ کا سامنا ہوا ہے، مقابلہ شروع ہوا ہے، تو جناب موسیٰ نے کہا دکھاؤ اپنا کمال. بس انہوں نے، اب یہ خطابت نہیں ہے سرکار مہدی کی، یہ قرآن ہے. ہاں کبھی خطابت سمجھو. انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں جو تھی وہ ہوا میں فضا میں پھینکی. انہوں نے خطرناک سانپوں کی شکل اختیار کی. دربار میں دہشت پھیل گئی. وہاں پر 3 گروپ تھے. ایک فرعون اور اس کے وزیر مشیر وزراء، ہاں اس کی کیبنٹ. دوسرا گروپ یہ 70 جادوگر جو
بلائے تھے، اور تیسرا گروپ وہ شیطانی جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، مرد اور عورتیں اور بچوں کو بھی لے کے آئے تھے۔ اب جو انہوں نے سانپ کی شکل اختیار کی تو جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ تم بھی اپنی لکڑی پھینکو، عصا، اس لیے کہ وہاں پر قرآن نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ اکیلے نہ جانا، سورہ طٰہٰ، اکیلے نہیں جانا، اپنے بھائی ہارون کو لے کے جانا ہے نا، اور تم بھی اپنا عصا پھینکو۔ اب جو انہوں نے عصا پھینکا تو اس نے ایک اژدہے کی شکل اختیار کی اور ان کے سانپوں کو کھانا شروع کیا۔ فرعون اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اب جو اس نے اس منظر کو دیکھا تو سب سے پہلے فرعون بھاگا، فرعون کے پیچھے تماشائی بھاگے، چونکہ ایسے حالات میں سب سے آسان طریقہ جان بچانے کا بھاگنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بس صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھئی جان بچانا ہے تو بھاگو، ہے نا؟ تو یہ بھی بھاگے، اس کے پیچھے وہ بھی بھاگے، سب بھاگے، مگر آئے ہائے قرآن پڑھ کے دیکھو، بھاگنے کو سب بھاگے مگر یہ 70 جادوگر نہ بھاگے، نہ بے ہوش ہوئے، نہ ڈرے۔ جو جوہری ہوتا ہے نا وہ پہلی ہی نظر میں پہچان لیتا ہے کہ مال کھرا ہے کہ کھوٹا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ان جادوگروں نے کیا کیا؟ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ سوال یہ کہ سجدے میں کیوں گرے؟ یہ سجدہ کیوں کیا؟ سجدہ انہوں نے اس لیے کیا، بس میرے سرکار توجہ کیجئے گا، سجدہ انہوں نے اس لیے کیا کہ بھائی دنیائے سحر میں، یعنی جادو کی دنیا میں جتنی قوت اور طاقت اور صلاحیت ممکن تھی وہ تو ہمارے اندر ہے، مگر یہ طاقت کوئی ایکسٹرا آرڈینری ہے جس نے ہمارے بھی سانپوں کو کھا لیا۔ یہ ہے معجزے کا فائدہ، یہ ہے مفاد معجزہ۔ آج بہت سے مولوی آواز بلند کر رہے ہیں معجزے مت پڑھا کیجئے، معجزوں کا زمانہ گزر گیا۔ ابے اگر بغیر معجزوں کے جادوگروں کو سجدہ کرا کے دکھا دو تو میں سب بدل دوں گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ سیل لگی ہوئی ہے، یہ تو سیل لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ ساری زندگی سمجھاتے رہے، کسی نے مانا؟ معجزہ دیکھا تو سب نے مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ قرآن نے ریکارڈ کیا ان کے سجدوں کو۔ کیسے ریکارڈ کیا؟ سجدے میں گئے اور آواز دی، قالو آمنا برب العالمین، رب موسیٰ ہارون، ہے نا، ہم ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ غیر تھے، اپنے نہیں تھے، بیگانے تھے، جادوگر تھے، ساحر تھے، مگر جب کلمہ پڑھا تو پورا پڑھا، ادھورا نہیں پڑھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں بھیا؟ کلمہ پڑھا تو پورا پڑھا، ادھورا نہیں پڑھا۔ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تو ہارون کو پلس کیا کہ اکیلے مت جانا، اپنے بھائی ہارون کو لے کے جانا۔ جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو ہارون کو پلس کیا۔ تم کتنے بڑے دیدار ہو جو علی کو مائنس کر رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابے تم نے کتنا پڑھ لیا جو علی کو مائنس کر رہے ہو؟ آج منہ بھر کے کیوں کر رہے ہو؟ یہ علی ولی اللہ کہاں سے لاؤ؟ ابے میدان سے بھاگ کے نہ آتے تو تمہیں بھی مل جاتا۔
اور اب جو ہوش آیا تو سارے ساحروں کو صاحب ایمان پایا. تو وہی جو باطل کا حربہ ہے، اس کے بعد کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے بس. تو اس نے بھی ڈرانا شروع کیا، اب میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تم ایمان لے آئے، اب میں پیر کاٹوں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا. دیکھیے جو اس کے رب العزت کی قسم کھا رہے تھے، فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے، انہوں نے کہا تو کچھ بھی کر لے، اب ہم اپنے رب کی طرف پلٹ گئے، اب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نظروں کے سامنے حق واضح ہو گیا. اور جب حق واضح ہو جاتا ہے تو چاہے دار ہو یا تلوار ہو، فرعون کی دربار ہو یا کسی کی سرکار ہو، حق حق ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. اب پرواہ نہیں ہے، اب ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نظروں کے سامنے حق. دیکھیے موت کو سامنے دیکھ کر اچھے اچھوں کے حوصلے، ملک الموت کو آنے تو دو، میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے اسے، سمجھ رہے ہو، بڑی بھیانک چہرہ ہے اس کا، دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی دیکھا ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. بہت بھیانک چہرہ ہے. موت زمانہ کبھی سمجھ بیٹھے کہ آئیں دیکھ کے فوراً فتویٰ آ جائے گا، فیکٹری کھلی ہوئی ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. موت ایسی چیز ہے کہ بڑی بھیانک چیز ہے. یہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے کہ پوری پوری مجلس پڑھ دیتا ہے اور یہ پتا ہے کہ بس بہت جلدی مرنے والا ہوں مگر پھر بھی پڑھتا ہے. سمجھ رہے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو موت سے ٹکر لینا آسان بات نہیں ہے. اسی فرعون کو دیکھو جو زبردستی کا خدا بنا بیٹھا تھا، جب یہ ڈوبنے لگا تو قرآن کہتا ہے فلما ادرکہ الغرق قال آمنت. جب یہ ڈوبنے لگا تو کہتا ہے پروردگار مجھے بچا لے، میں ایمان لاتا ہوں. معلوم ہوا کہ نہیں ہوا کہ فرعون کا طریقہ یہ ہے کہ جب ڈوبنے لگتا ہے تب کہتا ہے بچا لے. میں کیا کہہ گیا، بچا لے. اچھا ایک بات بتائیے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری رحمت کے، میں نے اپنے غضب پر رحمت کے پردے ڈال رکھے ہیں، میرا رحمت زیادہ ہے غضب کم ہے نا. تو پروردگار فرعون کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اپنی رحمت یہاں بھی دکھا دے، اس کے ایمان کو قبول کر لے. تو نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کیوں بند کر دیے؟ ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی کھول دے. کہ میں کھول تو دیتا مگر اس نے مجھے کو ڈائریکٹ پکارا، اس لیے میں نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. نسبت سے پکارتا تو مان لیتا، بغیر وسیلے کا پکار رہا ہے کیسے وہ. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. عجیب بات ہے میرے سرکار. دنیا والے کہتے ہیں ہم تو آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یا علی کہنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. اب چونکہ بات اللہ سے متعلق ہے اس لیے بھیجے میں آسانی سے آ جاتی ہوں. صلوات بھیجیے محمد والے. میں صحیح کہہ رہا. دیکھیے 1400 سال سے ہمارا مسلسل علی کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی اگر ایک دن بھی ہماری مدد کو نہ آئے ہوتے تو ہم نہ پکارتے. اور 1400 سال سے مسلسل ان کا اعتراض یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے علی کو مدینے کی گلیوں میں کسی بزرگ کی مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے 6 مصرے یاد آ گئے. میں ان کو مصیبت میں بلاتا ہوں تمہیں کیا. گلشن بجنوری کہتا ہے کہ میں ان کو مصیبت میں بلاتا ہوں تمہیں کیا.
وہ میرے ہیں میں ان کو سناتا ہوں تمہیں کیا؟ اتنی خاموشی سے سنو گے؟ میں ان کو مصیبت میں بلاتا ہوں تمہیں کیا؟ وہ میرے ہیں میں ان کو سناتا ہوں تمہیں کیا؟ دل میرا علی میرے جبی میری میرا سر، میں در پہ اگر ان کے جھکاتا ہوں تمہیں کیا؟ زندہ باد۔ دل میرا علی میرے جبی میری میرا سر، میں در پہ اگر ان کے جھکاتا ہوں تمہیں کیا؟ میں نے تو کبھی تم سے اجالے نہیں مانگے، میں نے تو کبھی تم سے اجالے نہیں مانگے، میں 12 دیے گھر میں جلاتا ہوں تمہیں کیا؟ میں نے تو کبھی تم سے اجالے نہیں مانگے، میں 12 دیے گھر میں جلاتا ہوں تمہیں کیا؟ گر مجلس شبیر میں جانے کے بہانے، گر مجلس شبیر میں جانے کے بہانے، جنت میں اگر روز ہی جاتا ہوں تمہیں کیا؟ جنت میں اگر روز ہی جاتا ہوں تمہیں کیا؟ کعبے میں صنم دیکھ کے یوں چپ تھے محمد، جب آئے گا خدا کے ہٹا دے گا تمہیں کیا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھیا ہم علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ابے ہم بھی شیعہ ہیں، بے وقوف تھوڑی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، جملہ سن لو۔ اب یہ جملہ دے کے جا رہا ہوں اور اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ بار بار کہتا ہوں کہ میرے دامن میں کچھ نہیں ہے آپ کی دعاؤں کے علاوہ، خصوصاً اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ مجھے دعاؤں میں نہ بھولنا۔ ہر سنی دشمن اہل بیت نہیں ہوتا۔ اب اس جملے پہ کیسے نہ بولو گے دیکھوں گا۔ ہر سنی دشمن اہل بیت نہیں ہوتا، ہر شیعہ بھی محب اہل بیت نہیں ہوتا۔ ادھر دشمن ہے تو ادھر بھی کچھ جو ہم سے برابر کہتے رہتے ہیں یہ نہ پڑھیے، توحید پہ پڑھیے، ولایت پہ دل آزاری ہوتی ہے۔ ہمیں کیا پتا کس کس چیز سے دل آزاری ہوتی ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کے نام پر۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کسی کی محبت کی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ جو دیکھیے تو ہیں پہلو میں دوستوں کی طرح، جو دیکھیے آپ نے یاد دلا دیا مصرع، جو دیکھیے تو ہیں پہلو میں دوستوں کی طرح، جو سوچیے تو یہی سانپ آستین کے ہیں۔ دوسرا شعر سنیے دوسرے مثلے کا کہ جانے کس جرم کی وہ مجھ کو سزا دیتا ہے، جانے کس جرم کی وہ مجھ کو سزا دیتا ہے، آج کے دور میں جینے کی دعا دیتا ہے۔ آج کے دور میں جینے کی دعا دیتا ہے۔ کیا ہوا مائک گیا ہے صلوات بھیجیے محمد۔ آج کے دور میں جینے کی دعا دیتا ہے، اور آج کے دور کے کردار کا انسان کا کردار ہے یہ، آج کے دور کے انسان کا کردار ہے یہ، دل میں رکھتا ہے حسد، منہ سے دعا دیتا ہے۔ خنقیے عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس، دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے۔ کسی کی محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر علی کی محبت کی گارنٹی ہے۔ کسی میاں کے لال نے منہ بھر کے یہ نہیں کہا اپنے چاہنے والوں سے کہ گھبرانا نہیں میں وہاں آؤں گا، مولا نے آواز دی گھبرانا نہیں ہم وہاں بھی آئیں گے۔
اس دنیا میں آئے ہو تو کسی کی بھی وکالت کرنا، مگر اس کی وکالت کا قطعی مت کرنا جو علی کے سامنے آ جائے یا علی کے دامن کو چھوڑ دے، ورنہ گھر کے نہ گھاٹ کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. پسینہ آ گیا ہے بہت، محنت سے پڑھی ہے مجلس، لیکن چونکہ ایک مرحومہ کے بھی آج ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ 2 جملے تقویت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن معیار دیکھیے گا مصائب کا. دیکھیے کربلا کا عظیم واقعہ ہو گیا. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 7ویں سے پانی بند ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ بات بچوں کے ذہن میں ہو، اس لیے بیان کر رہا ہوں، تو یا میری قوم کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ صاحب 7 تاریخ سے پانی بند ہوا، عصر عاشور کو سب شہید ہو گئے، اس کے بعد پیاس کا سلسلہ ختم ہو گیا. نہیں، اس تصور کو کبھی ذہن میں جگہ مت دے دینا، اس لیے کہ جو کربلا میں پیاسے تھے وہ بازاروں میں بھی پیاسے تھے. بس دیکھیں 2 جملے پڑھوں گا، میں ختم کر چکا مجلس. جو کربلا میں پیاسے تھے وہ بازاروں میں بھی پیاسے تھے، وہ درباروں میں بھی پیاسے تھے. کربلا میں ایسے پیاسے تھے کہ ایک قطرہ پانی کا انہیں نہ ملا. کربلا کے بعد ایسے پیاسے تھے کہ کبھی اتنا پانی انہیں نہ ملا کہ ان کی پیاس بجھ جاتی ہے. بس یہ آخری جملہ سنیے، میں کلیجے کی پوری قوت سے بیان کر رہا ہوں. آپ کہیں گے میں نے کیسے پہچانا، میں نے کیسے پہچانا؟ تو میں نے اس دن پہچانا جس دن علی کی بیٹی زینب کو زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بس میں پڑھ چکا. ہماری جانیں قربان ہو جائے، بیمار کربلا پہ کے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، پھوپھی اماں میں نے آج تک تم کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو؟ ارے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں قربان ہو جاؤں. زینب نے جواب دیا، بیٹا یزید کے یہاں سے جو کھانا اور پانی آتا ہے نا، اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ میرے بچے پیاسے رہ جاتے ہیں، میرے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، لہٰذا اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کا پانی اپنے بچوں پر تقسیم کر دیتی ہوں، اور مستقل تقسیم کرتے کرتے اب زینب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی. ارے میں کیا بیان کروں کہ علی کی بیٹی کب تک پیاسی رہی. سکینہ پیاسی زندان شام میں تڑپ تڑپ کے مر گئی، اور کربلا میں کوئی ایک بوند پانی دینے والا نہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا عطم حسین. دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں. سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا، سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا، میں وارث تطہیر ہوں. دیکھو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو کوفیو میں زینب دلگیر ہوں. آل احمد کا تماشا دیکھنے آئے ہو کیوں، اپنی غیرت کا جنازہ دیکھنے آئے ہو کیوں، بے وطن نے جو پہ لاشا دیکھنے آئے ہو کیوں. میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں. دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں.
جس کا سجدہ قلب یزداں میں سمایا وہ حسین، گر کے گھوڑے سے زمیں پر جو نہ آیا وہ حسین، سر پہ اپنے جس کو تیروں نے اٹھایا وہ حسین، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، پوچھتے ہو مجھ سے رونے کا سبب اہل صفا، ہے تمہاری عورتیں پردے میں اور میں بے ردا، میرے بچے میرا بھائی بے خطا مارا گیا، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، بے کفن زلتی زمیں پر آج بھی سوتا ہے جو، اشک کی کھیتی زمیں پر آج بھی بوتا ہے جو، میری دائی پر میری نیزے پہ بھی روتا ہے جو، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، وہ پسے گردن سے جس کو ایرا ضرب مار کر کاٹ کے سر لاس بے سر چھوڑ دی تھی خاک پر، پھر اسی کی لاش پر لے آئے مجھ کو ننگے سر، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، جس کا غازی سو گیا دریا کنارے تس نہ لب، کٹ گئے بازو زری کے اور کیا ہوگا غضب، بے ردا میں ہو گئی ہوں جس کے مرنے کے سبب، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، بوڑھے کاندھوں پر اٹھا کر لایا جو اکبر کی لاش، دفن کر دی جس نے جلتی خاک میں اصغر کی لاش، بے کفن بے گور ہے اس صاحب بر کی لاش، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں،
शाम के दरबार में रेहान थी आहो बुका, बेकफन भाई की बे चादर बहन ने जब कहा, ऐ खुदाए लम यज़ल बे गौर है भाई मेरा, मैं उसी मजलूम करबल, मैं उसी मजलूम करबल की दुखी हमशीर हूँ। देखो ऐ कूफियो मैं ज़ैनब दिलगीर हूँ, देखो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन, अस्सलामु